الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرفتن دور میں قوم مسلم جن برے افعال میں مشغول ہے اور جو برائیاں آج قوم مسلم کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان جنم لے چکی ہیں، میرے عزیزو یاد رکھیں کہ ان کا شمار کرنا دشوار ہو گیا. نہ جانے ایسی کتنی بیماریاں قوم مسلم کے اندر آج پیدا ہو چکی ہیں. قوم مسلم نے اپنے اندر ایسے افعال، برے افعالوں کو پیدا کر لیا ہے کہ میرے عزیزو جن کا دشوار ہوتا ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، زنا کاری، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، دوسرے کے مال کو غصب کرنا. اسی طریقے سے نہ جانے ہماری قوم مسلم میں نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. میرے عزیزو، ٹھیک انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کو غیبت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میرے عزیزو آگے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور یہ تم ہرگز پسند نہیں کرتے ہو. میرے عزیزو آپ بتاؤ کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ تو میرے عزیزو ہم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کا گوشت ہرگز نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. میرے عزیزو غیبت کرنا یعنی کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. میرے عزیزو یہ غیبت کرنا اتنا سنگین اور اتنا عظیم گناہ ہے، اور اس کا جو کرنے والا ہوتا ہے یعنی جو غیبت کرتا ہے اس کے لیے کتنا سخت عذاب ہے. آپ حضرات اس سے یعنی احادیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے عزیزو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یعنی مسلمان پر خون اور مال اور عزت یعنی یہ تینوں چیزیں حرام ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو یعنی مال، عزت اور خون، یہ تین چیزوں کو حرام قرار دیا. میرے عزیزو یعنی عزت یعنی خون یعنی کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے مال یعنی کسی کے مال کو غصب کرنا، اس پر ظلم و ستم کر کے اس کے مال کو چھین لینا، اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حرام فرمایا. میرے عزیزو اسی طریقے سے عزت یعنی عزت کے ساتھ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، ایک دوسرے سے اس کی عزت کے بارے میں یعنی اس کی جو برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں میرے عزیزو ان کو دوسرے سے ذکر کرنا یعنی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جانتے ہیں
کہ زنا کرنا یہ کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی مومن بندہ زنا کرتا ہے اور جس وقت سے لے کر یعنی جب وہ زنا شروع کرتا ہے اور جو فارغ ہوتا ہے، تو یہ جو درمیان کا وقت ہے، تو میرے عزیزوں بیان کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے اندر سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ جب انسان یعنی مسلمان زنا کرتا ہے، لیکن جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ایمان کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں غور و فکر کرو کہ زنا کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن یاد رکھو غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو زنا سے بھی بڑا گناہ مانا گیا ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو غیبت سے بچو، کیونکہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، یعنی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ جو غیبت کرنا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو کھولنا، میرے عزیزو یہ کیوں بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرے عزیزو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جس کی اس نے برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی طلب نہ کر لے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ میرے عزیزو آج ہمارے اندر یہ بیماری اتنی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، یہ گناہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ میرے عزیزو رات دن ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر یہ بات اس میں پائی جائے، یعنی اگر یہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی یہ سچ ہے، جو بات وہ دوسرے مسلمان سے کہہ رہا ہے اگر وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تب تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی ہے، یعنی جو برائیاں وہ کر رہا ہے وہ برائیاں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو آقا فرماتے ہیں یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے۔ اللہ اکبر، یہ تہمت ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی برائی پائی بھی جاتی ہے، کوئی برائی بھی ہے، تو میرے عزیزو اس کو حضور نے غیبت فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو آج ہم فخر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو اس سے اگلے تک پہنچانا، یہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے تو ہمیں ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیان کیا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ خود کو اذیتیں دیں گے، خود کو مصیبتوں میں ڈالیں گے، خود پر خود عذاب کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، کھال کو کھینچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کی سختیاں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو غیبت کرنے والا آخرت میں ہی رسوا نہیں ہوتا ہے بلکہ یاد رکھیں وہ دنیا کے اندر بھی رسوا رہتا ہے۔ نہ اس کے محلوں میں عزت ہوا کرتی ہے، نہ اس کے گھر میں عزت ہوا کرتی ہے، نہ اس کے بڑوں میں عزت ہوا کرتی ہے، نہ بچوں کے درمیان اس کی عزت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا رکھتا ہے۔ میرے عزیزو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم مسلمان کی غیبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیبوں کو کھول دے گا۔ یعنی اگر تم دوسرے مسلمان کے عیبوں کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیبوں کو دوسروں تک پہنچا دے گا۔ اور یہاں تک فرمایا میرے حضور نے کہ ان کی جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خود انہی کے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری بیوی ہم سے لڑتی ہے، ہماری عزت نہیں کرتی ہے، تو میرے عزیز کو یاد رکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کر لیا ہے جن کو ہمیں ترک کرنا چاہیے تھا، جن سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم نے انہی باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا ہے جن سے میرے حضور نے رکنے کے لیے کہا، جن باتوں کو اپنے اندر پیدا نہ کرنے کے لیے کہا، آج ہم نے انہی باتوں کو پیدا کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والا جہنم کے اندر سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، جو لوگ غیبت کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر کے مر جائیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد غیبت کرنے والا اگر مر جائے تو اس کو جنت میں سب سے بعد میں داخل کیا جائے گا، سب سے بعد میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو لوگ توبہ کیے بنا غیبت کرنے والا بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم غیبت کرنے کی وجہ سے کیا جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا کے سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے مومن بھائی پر ظلم و ستم کر کے اس کے عیبوں کو کھول کر جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو پہلے جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان برائیوں سے دور رہیں، جب غیبت جیسی عظیم گناہ سے ہم دور رہیں، اس کو ترک کر دیں، تبھی ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک چیز اور ہے کہ آج جو اس فعل میں سب سے زیادہ مبتلا ہے، قوم مسلم کے اندر سب سے زیادہ جو مبتلا ہونے والا طبقہ ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ خواتین کا طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ جو غیبت کرتی ہیں وہ ہمارے گھر کی خواتین کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری گھر کی خواتین کو اگر ذرا سا وقت مل جائے، فراغت مل جائے، گھر کے کاموں سے اگر تھوڑی سی فراغت مل جائے تو پڑوسنوں کے گھر جا کر یا اپنے گھر پر پڑوسن کو بلا کر دو چار کو اکٹھا کر کر میرے عزیزو غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں، دوسری خواتین کی برائیوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صحابہ اکرام، تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ آج تم روزہ رکھو۔ یعنی تمام صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم آج کا روزہ رکھو اور جب تک میں نہ کہوں تب تک تم افطار نہ کرنا، تب تک تم افطار نہ کرنا۔ میرے عزیزو، شام کا وقت ہوا اور جب افطار کا وقت ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا آج روزہ ہے، مجھے افطار کرنے کی اجازت دی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے بھی اجازت طلب کی۔ غرض کے اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے اور اجازت طلب کی اور افطار کیا۔ اس کے بعد آخر میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، باہر دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں، جھجکتی ہیں، اور وہ آپ سے، ان کا روزہ ہے اور وہ آپ سے افطار کی اجازت چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد وہ جو شخص تھا اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، باہر دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ اجازت طلب کرتی ہیں۔ حضور نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر عرض کیا یا رسول اللہ، باہر دو عورتیں ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتی ہیں، وہ ان کا روزہ ہے، وہ روزے دار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، جب اتنا کہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ہی بتاؤ کہ وہ شخص روزے دار کیسے ہو سکتا ہے
جس نے اپنا دن کچھ اس طرح گزارا ہو، یعنی اس نے گوشت کھا کے اپنا دن گزارا ہو، وہ روزہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ روزہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے آج دن کی روشنی میں غیبت کی تھی، انہوں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن انہوں نے غیبت کی تھی، اس لیے انہوں نے گوشت کھایا ہے، گویا کہ انہوں نے گوشت کھایا ہے، اس لیے ان کا روزہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے کہا کہ جاؤ ان عورتوں کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ وہ قے کر دیں، یعنی الٹی کر دیں۔ میرے عزیز، وہ شخص گیا اور حضور کا فرمان سنایا، تو ان عورتوں نے جیسے ہی قے کی یعنی الٹی کی، تو میرے عزیز وہ شخص حضور کی بارگاہ میں دوڑا ہوا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ان دونوں عورتیں نے تو خون کی قے کی ہے، یعنی جمے ہوئے خون کی قے کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی تھی، اس لیے ان کی الٹی میں جمع ہوا خون نکلا، اور حضور نے فرمایا اگر وہ اس قے کو نہ کرتی یعنی وہ الٹی نہ کرتی تو ان کے پیٹوں میں وہ پیپ اور خون جمع ہوتا، اور اس جمع ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جل جاتی۔ اللہ اکبر، وہ جہنم میں جلتی، اگر وہ قے نہ کرتی تو وہ جہنم کی آگ میں جل جاتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، دیکھیں تو صحیح آج ہماری گھر کی خواتین کا کیا حال ہے۔ ہمیں اپنی گھر کی خواتین کو بھی سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اگر تمہیں کوئی خالی وقت مل گیا، گھر کے کاموں سے کوئی فراغت ملی ہے، تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کی خواتین کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی بات ہی دوسری خواتین سے کرنی ہے تو دینی معاملے پر بات کریں، کچھ اچھی باتیں کریں۔ یہ ایک دوسرے کی برائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو برائی کرتا ہے یعنی جو غیبت کرتا ہے اس کو بھی غیبت کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کو بھی غیبت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ دونوں برابر کے مجرم ہیں، اس لیے کہ آج دیکھا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کرتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ سنتا ہے، بڑے تعجب کے ساتھ کہتا ہے ارے ایسا ہے، ارے میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، میں تو اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا، بڑا نیک سمجھتا تھا، وہ تو ایسا نکلا۔ تو جب اس طریقے کی وہ تعجب خیز بات کہے گا تو اس کے اندر ایک جذبہ اور پیدا ہوگا کہ اس سے اور برائیاں اس کی بیان کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ تو میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے برائی کرے، کسی مسلمان کی برائی کرے، تو اگر اس کے اندر طاقت ہے اس کو روکنے کی، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اس کے جسمانی طاقت کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اگر وہ اس کو نہیں روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن رسوا فرمائے گا۔ اور جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اس کو روکتا ہے، تو بیان کیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس نے اس کو روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں فرمائے گا جو اپنے مومن بھائی کے عیبوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ سے کوئی برائی کرے، دوسرے کی برائی کرے، تو آپ کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو روکیں۔ زبان سے اگر اس کو روکنے کی ہمت ہے تو زبان سے روکیں، طاقت سے روکنے کی ہمت ہے تو اس کو طاقت سے روکیں، غرض کے جس طریقے سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے تو ہمیں روکنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا اور ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔